اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں نے اسے رات دن اللہ سے مانگا، لیکن اللہ نے اسے کسی اور کا مقدر بنا دیا۔ اللہ کے نبی نے اسے جواب دیا کہ انسان جب کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے نا تو اللہ اسے اس سے بہتر دیتا ہے۔ اور اس حدیث کو سننے کے بعد آئی واز سو کنفیوز، مطلب اس نے تو گیو اپ کیا ہی نہیں نا یار، وہ تو مانگ رہا تھا نا صبح شام دعاؤں میں۔ میرے اللہ اس کے نصیب کو میرے نصیب سے جوڑ دے۔ اس کا تو دل پھٹ گیا ہوگا نا جب اس کی بارات نکلی ہوگی۔ پھر کافی پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد ریئلائز کہ اللہ کے نبی ہم سب کو یہ سکھانا چاہتے تھے کہ جب آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی نا تو آپ کو اس پہ صبر کر لینا چاہیے، کہہ دینا چاہیے کوئی بات نہیں اللہ آپ نے لے لی تو لے لی، کوئی نہیں، اسی میں میری بہتری ہوگی۔ تو وہ چیز اصل میں آپ نے اللہ کے لیے چھوڑ دی، کیونکہ آپ کا توکل، آپ کا ایمان یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ میری ہوتی تو اسے ملنے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا تھا، اب اللہ آپ کو اس سے بہتر دے گا۔ شاید زندگی میں جب آپ آگے جائیں تو آپ کا دل سکون سے بھر جائے، شاید اس سے کوئی بہتر انسان مل جائے، شاید اس سے کوئی بہتر چیز مل جائے۔ جیسا کہ ہم سورہ قریش والی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ مکہ کے سردار قریش کے لوگ بھوک سے مر رہے تھے، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے گرمی اور سردی کے سفر کو آسان کر دیا، وہ کامیاب ہو گئے، بہت امیر ہو گئے۔ یعنی جو ہوا اچھا ہوا، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ تو اگر آپ جو عورت بن سور کے باہر نکلتی ہے یا جو نوجوان صبح تیاری کر کے مہنگا جوڑا پہن کے اور بڑی کریمیں لگا کے اور بڑا اپنے آپ کو تیار کر کے باہر جاتا ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ مجھے دیکھیں؟ کس لیے نکلا ہے وہ؟ اگر وہ تیار ہو کے تیاری کر کے مرد یا عورت کوئی بھی باہر گیا تو کس مقصد کے لیے؟ اس کے سینے کے اندر یہ خواہش نہیں پیدا کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، اور دیکھنے کے لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اب امام بہقی جو حدیث لائے ہیں، حدیث کے لفظوں پہ غور کرنا، اب جو میں کہہ رہا ہوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جس نے دیکھا، اور حضور فرماتے ہیں وہ بھی لعنتی ہے جسے دیکھا گیا، جسے دیکھا گیا وہ بھی ملعون ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو شارحین فرماتے ہیں جو